انسپیکٹر جوگپال نے جیپ روک لی۔ سڑک کے کنارے لگا ہوا لوہے کا جنگلہ ہٹ کی جانب کھڑا تھا۔ انسپیکٹر جوگپال نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کھڈ کافی گہرا تھا۔ نیچے چاکلیٹ رنگ کی ایک کار پڑی تھی۔ ایک چھٹی عجیب بات بھی ہے، انسپیکٹر جوگپال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ دلیپ نے پوچھا۔ اتنی گہرائی میں گرنے کے بعد کار میں آگ لگ جانی چاہیے، لیکن آج تک جتنی کاریں اس کھڈے میں گری ہیں کسی میں بھی آگ نہیں لگی۔ سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی کے ہونٹ بھج گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں نہیں مان سکتا، میں کسی بھوت پریت پر اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک کہ خود نہ دیکھ لوں۔ انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس کے علاوہ ایک بات اور عجیب ہے۔ وہ کیا؟ دلیپ کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ ہر ڈرائیور جوان ہوتا ہے، کبھی کوئی بوڑھا ڈرائیور نہیں مرا۔ تو یہ 11واں ایکسیڈنٹ ہے، دلیپ بولا۔ ہاں، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ آؤ نیچے چل کر دیکھتے ہیں اس بار کون بد نصیب موت کا شکار ہوا ہے۔ وہ ایک چکر کاٹ کر نیچے کھڈ تک پہنچے۔ کار کی اگلی سیٹ پر ایک شخص مردہ پڑا تھا۔ کار ٹیڑھی پڑی تھی۔ انسپیکٹر جوگپال نے اوپر کا دروازہ کھول کر سپاہیوں سے کہا کہ لاش باہر نکالو۔ سپاہی کار پر چڑھ گئے۔ دونوں نے مل کر لاش کو باہر نکالا۔ انسپیکٹر جوگپال نے ان کی مدد کی اور لاش کو نیچے رکھوا دیا۔ سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی نے آگے بڑھ کر لاش کو دیکھا۔ لاش کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، اوہ گاڈ، یہ تو سریش ہے۔ انسپیکٹر جوگپال نے چونک کر دلیپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مرنے والے کو جانتے ہو؟ دلیپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ہے، بچپن سے یہ میرا کلاس فیلو رہا ہے، تیسری کلاس سے BA تک ہم ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی انسپیکٹر جوگپال کے پاس پہنچا اور سلیوٹ مار کر بولا، سر، میں آج شام چھٹی پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ضروری کام ہے؟ انسپیکٹر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ آج دوج ہے سر۔ انسپیکٹر جوگپال نے چونک کر کہا، دوج ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا دوج سے کیا تعلق؟ آج میں سرپا موڑ پر جا کر اس بھوتنی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو انسپیکٹر دلیپ؟ انسپیکٹر جوگپال بولا، تم اپنے دوست کی لاش دیکھ چکے ہو، پہلے کے 10 کیسوں کی فائل دیکھ چکے ہو؟ یس سر، اسی لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ 10 کیسوں کے بارے میں نہ پہلے مجھے کچھ معلوم تھا، نہ میرا ان سے کچھ تعلق تھا، لیکن 11واں کیس میرا ذاتی کیس بن چکا ہے، کیونکہ سریش میرا بچپن کا دوست تھا، میرا لنگوٹیا یار تھا، مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان حادثوں کی تہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگر واقعی سرپا موڑ پر کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے تو اب اس سے میرا ذاتی دشمنی ہو گئی ہے۔ اب یا تو وہ رہے گی یا میں نہیں رہوں گا۔ اور اگر میرے اندازے کے مطابق حادثوں کی وجہ کچھ اور ہے تو میں اس بھید کو بھی کھول کر رہوں گا تاکہ پھر کوئی اس موڑ پر نہ مر سکے۔ میں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا مسٹر دلیپ، بیٹھو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ تم ابھی نوجوان ہو، جذباتی ہو۔ ہمارے سامنے 11 موتوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن کسی مافوق الفطرت قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب انسپیکٹر دلیپ گنگولی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سر، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا ضرور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی 10-20 سال بعد اور کوئی 60-70 سال کی عمر میں پہنچ کر مر جاتا ہے۔ مرنا لازمی ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت کب آتی ہے۔ موت کو جس وقت آنا ہے آئے گی، اور جب موت آتی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا دوست نوجوان تھا، وہ خود یا اس کے دوست رشتہ دار سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس طرح اچانک مر جائے گا۔ اگر وہ اس حادثے میں نہ مرتا تو بھی وہ 70 یا 80 سال کی عمر تک پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مرنے سے دنیا کے کسی کام میں فرق نہیں پڑا، صرف اس کے دوست اور رشتہ داروں کو دکھ ہوا، لیکن وہ دکھ بھی عارضی ہے، چند سال بعد لوگ اس دکھ کو بھی بھول جائیں گے، اس لیے مجھے اپنی موت کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ اگر میری کوششوں سے ان حادثوں کا راز کھل جائے یا اگر واقعی سرپا موڑ کوئی آسیبی اثر ہے اور میں اپنی کوششوں سے اس اثر کو ختم کر سکوں اور میری یہ جدوجہد اگر کامیاب رہی تو میری زندگی سفل ہو جائے گی، پھر میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں گے، ایک طرح سے مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ اس لیے جناب، میں عہد کر رہا ہوں کہ میں رات کو اکیلا سرپا موڑ ضرور جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت اب مجھے میرے اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ کل صبح یا تو میں حاضر ہو کر اس طرح آپ کو سلیوٹ دوں گا، یا اگر میں صبح 10 بجے تک نہ پہنچوں تو آپ اس کھڈ سے آ کر میری لاش نکال لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا کہ اس بھوت نے مجھے اپنا 12واں شکار بنا لیا۔ پلیز انسپیکٹر جوگپال بولا، بیٹھو تو صحیح۔ دلیپ بیٹھ گیا تو انسپیکٹر جوگپال نے کہا، میری اس وقت عمر 55 سال ہے، پولیس کی نوکری کرتے ہوئے 30 سال گزر گئے۔ جب میں جوان تھا تمہاری طرح میرے اندر بھی جوش اور جذبہ تھا، تو میں بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لاتا تھا، لیکن عمر کے 55 سال گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھگوان نے ایسی کوئی ضرور چیز بنائی ہے جسے ہم آتما کہتے ہیں۔ تم جانتے ہوگے پرم آتما کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عظیم روح۔ اگر پرماتما سب سے بڑی قوت، سب سے عظیم روح ہے تو دوسری روحیں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جسم میں آتما یا روح ہوتی ہے، اور اگر روح کا کوئی وجود ہے تو روح اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی۔ ہم ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد آتما کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، لیکن کچھ آتمائیں زمین اور آسمان کے بیچ، یا یہ کہہ لو کہ اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ چکراتی رہتی ہیں۔ ان میں نیک روحیں بھی ہوتی ہیں اور برے بھی۔ انہی بری روحوں کو ہم بھوت، پریت یا چڑیل کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم پرماتما پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں پرماتما کو بھی ماننا پڑے گا، اور جب تم ان چیزوں کو مان لو گے تو تمہیں یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ آتمائیں مافوق الفطرت چیز ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ آ جا سکتی ہیں، وہ ایسے کام کر سکتی ہیں جو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ جی نہیں، دلیپ بولا، میں آتما پر یقین کر سکتا ہوں، مگر یہ یقین نہیں کر سکتا کہ روحیں یا آتمائیں اس دنیا میں آ کر ہم انسانوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں۔ سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا اور میری بھلائی کے لیے سوچا۔ میں 1000 بار گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ میں آج رات وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ منہ بولا بیٹا کچھ کر دکھائے۔ انسپیکٹر جوگپال کی تجربہ کار نگاہوں نے سمجھ لیا کہ دلیپ کو اب اس ارادے سے کوئی قوت باز نہیں رکھ سکتی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، آل رائٹ دلیپ، اگر تم یہی چاہتے ہو اور تمہاری یہ ضد ہے، لیکن میری ایک بات ضرور مان لو۔ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات مان لو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر، اگر وہ بات میرے سرپا موڑ جانے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مان لوں گا۔ تو آج دوپہر تم میرے ساتھ چلنا۔ کہاں؟ تم نے ٹیگری گاؤں کے چاند شاہ کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا تو ہے، کہتے ہیں کہ کئی فقیر وہاں رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، مگر ان کو ہندو مسلمان سب ہی مانتے ہیں کہ میں ان میں روحانی طاقت ہے۔ تم دوپہر کو چل کر ان سے اپنی بات کرنا، شاید وہ کچھ مشورہ دے سکیں۔ دلیپ نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، اوکے سر، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چاند شاہ دبلے پتلے آدمی تھے، سر کے بال، داڑھی کے بال، حتیٰ کہ بھویں تک روئی کے گالوں کی طرح سفید ہو گئی تھیں۔ چہرہ لال تھا، آنکھوں سے جلال برستا تھا۔ اس وقت انسپیکٹر جوگپال اور دلیپ گنگولی پہنچے۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ضرورت مند لوگ، بیمار لوگ اور عقیدت مند لوگ ان کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی جا کر بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ کوئی 1 منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، دونوں انسپیکٹروں کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولے، پولیس افسروں کو ہم سے کیا کام آ پڑا ہے؟
شاہ صاحب، انسپیکٹر جوگپال بولا، یہ انسپیکٹر دلیپ گنگولی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی نظریں دلیپ کے چہرے پر جما دیں، کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر بولے، برخوردار، انسان سائنس میں کتنی ہی ترقی کر لے، قدرت کے راز نہیں پا سکتا۔ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ذرا اتار کر مجھے دے دو۔ دلیپ نے انگوٹھی اتار کر شاہ صاحب کی جانب بڑھا دی۔ شاہ صاحب نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں لے لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے ہوئے خاموش بیٹھے رہے، شاید کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھولیں اور انگوٹھی دلیپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، لو، اس کو پہن لو اور جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ خدا کے حکم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ بس اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ دلیپ گنگولی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ شاہ صاحب کی باتیں بالکل گول مول سی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انسپیکٹر جوگپال نے اشارہ سے اس کو منع کر دیا۔ مجبوراً دلیپ اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کو سلام کر کے واپس چل دیا۔ دلیپ صرف حیران تھا، اس کے دل میں خوف رتی بھر نہیں تھا۔ 7 بجے تک اس نے گھر پر آرام کیا، کھانا کھایا، 7:30 بجے واپس پولیس اسٹیشن آیا اور پولیس کی جیپ لے کر چل دیا۔ آج دوپہر سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ریوالور اس کی پیٹی میں تھا، احتیاطاً ایک خنجر بھی اس نے اپنی پنڈلی پر ایک ربڑ بینڈ سے باندھ رکھا تھا۔ ایک طاقتور ٹارچ ساتھ رکھ لی تھی۔ اپنی دانست میں پورا انتظام کر کے وہ سرپا موڑ کی طرف چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے، سورج 5 بجے ہی چھپ جاتا تھا۔ 7:30 بجے تک ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سرپا موڑ تک 40-45 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ بستی سے نکل کر چند میل ہی گیا ہوگا کہ بارش تیز ہو گئی، مگر وہ اپنے دھن کا پکا تھا، چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ اسے حیرت صرف یہ تھی کہ کیا اس بارش میں وہ بھوتنی کسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ بارش میں پہاڑی راستے کافی خطرناک ہو جاتے ہیں، اس لیے شاید بسیں بھی نہیں چل رہی تھیں۔ وہ ماحول اندھیرے اور بارش سے بے خوف چلتا رہا، مگر اس نے احتیاطاً جیپ کی رفتار کم کر دی تھی۔ کئی بار اس کو شک گزرا کہ سڑک پر کوئی کھڑا ہے۔ کئی بار جیپ کی تیز روشنی میں اسے کوئی چیز بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار وہ سوچ لیتا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ اور پھر آخر سرپا موڑ قریب آ گیا۔ آدھا میل دور سے ہی خطرے کی وارننگ کے نشانات نظر آنے لگے۔ دلیپ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اب اس کے امتحان کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ بدروح یا بھوتنی مجھے ملے گی؟ اور اگر مل گئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا میں اس پر گولی چلاؤں گا؟ لیکن نہیں، فوراً مجھے اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اچانک اس کی جیپ کو ایک جھٹکا سا لگا اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ اس کا دھیان صرف اس بھوتنی کے بارے میں سوچنے میں لگا تھا۔ اچانک اس کو سڑک کے بیچوں بیچ ایک انسانی سایہ نظر آیا، جو دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا اور بالکل لاشعوری طور پر اس کا پاؤں بریک پر پڑ گیا اور اس سے جیپ کو جھٹکا لگا تھا۔ جیپ الٹتے الٹتے بچی تھی۔ اس کے منہ سے گہرے سانس کے ساتھ نکلا، مائی گاڈ! ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ وہ سایہ ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔